ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. یار جو سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن جو ہے وہ بسیار خوری کے ساتھ وقت گزارتا ہے شام اس کی بھی پڑ جاتی ہے. لیکن جب افطار کے لمحے ہوتے تو سرشاریاں روزے دار کو ہوتی ہیں. تو یہ زندگی روزہ رکھ کے گزارنے کی ہے. اس مختصر زندگی میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہماری روحوں میں اتر جائے اور ہمارے دلوں میں جذب ہو جائے تو میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کوشاں ہو جائیں. میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا. دیکھیے کتنی مٹھاس ہے، لفظوں سے ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے. رب پکار کے کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے واجے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. بھلا ایسے بھی کوئی پکارتا ہے؟ کبھی مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا آپ نے، سخت گیر استاد کو شاگرد پہ سختی کرتے دیکھا ہوگا. لیکن یہاں ماجرا کیا ہے؟ جو سرکش ہے، متمرد ہے، باغی ہے، اس کے حکموں کو توڑنے والا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے، او سرکش، او متکبر، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. رب کہنا ہی کافی تھا لیکن ساتھ کریم کی صفت لگائی اور پھر کہا کہ تیرا رب اتنا کریم. اللہ اکبر. دیکھیے ماں اولاد کے ساتھ جو محبت کرتی ہے دنیا کسی ترازو پہ اس کو تولا نہیں جا سکتا. ماں کا پیار اتنا گوڑا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہے. آج کل یہ سڑکوں کے کنارے کتنے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. لیکن میں دوستوں کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اس کے لہجے میں درد ہے، درک ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے. جب وہ بیٹا کہہ کے پکار رہی ہوتی ہے لگتا ہے آسمان سے نور اتر رہا ہے، بارش برس رہی ہے کرم کی. اتنی مٹھاس ہوتی ہے اس کے لہجے میں. ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جی لیتی ہے، تکلیفیں سہ لیتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہتا ہے بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی اسی خیال میں رہتی ہے میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. میں آپ کی توجہ اس ایک جملے پہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ بیٹا اس سے دور جائے اور وہ بلا لیتی ہے کہ بیٹا آجا اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، تو مالک کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے. تو جب سرکش متمرد بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ کتنا گوڑا رشتہ ہے. آنا تو تو نے ہے ہی. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے آجا. پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا. تو آجا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں تو یہ مواقع ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمارے عزیزوں اور ہمارے دوستوں کا بچھڑ جانا، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرحوم بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے.